حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. مومنین اور مومنات، پروردگار عالم کا ایک مرتبہ پھر یہ شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان کی یہ عظیم اور بابرکت ساعتیں نصیب فرمائی. ہمیں زندگی میں اتنی مہلت اور عطا کر دی کہ ہم پروردگار عالم کا یہ مبارک ترین مہینہ دیکھ سکیں، اس کی گھڑیوں میں، اس کی ساعتوں میں، اس کے لمحوں میں سانسیں لے سکیں، عبادتیں کر سکیں، تلاوت قرآن کر سکیں اور پروردگار عالم کی رب کی مناجات کو انجام دے سکیں، اس کے روزے کو اختیار کر سکیں، اس کے قیام کو انجام دے سکیں اور اس کے مقرب ترین صاحبان تقویٰ بندوں میں سے ہو جائے. پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر یہ کرم فرمایا کہ بار بار بہانوں سے اپنے بندوں کو اپنے دسترخوان کرم پر بلاتا رہتا ہے. کبھی شب جمعہ کے عنوان سے بلاتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ رجب کی 27 سے آ جاؤ، کبھی کہتا ہے شعبان کی 15 ہے آ جاؤ، کبھی کہتا ہے زیارت ابا عبداللہ کے عنوان سے آ جاؤ، کبھی کہتا ہے ولادت سرکار ابا عبداللہ کے عنوان سے آ جاؤ، کبھی باب الحبائش سرکار ابو الفضل عباس کی ولادت کے دسترخوان کو لگا کر کہتا ہے آ جاؤ باب الحبائش کے نام پر بھیک لے جاؤ، اور کبھی پورا مہینہ دے دیتا ہے، کہتا ہے اس کی ہر رات نہیں، اس کا ہر دن نہیں، اس کی ایک ایک گھڑی تو خیر دعاؤں کی مستجابت کے لیے پروردگار عالم نے رکھی. اللہم صلی علی کہ رسالت پاک ماہ شعبان کے آخری جمعے کے اندر جو رسول اللہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جسے خطبہ شعبانی
ثانیہ کہا جاتا ہے، اور ماہ رمضان کا مقدمہ قرار پایا وہ خطبہ۔ اس میں رسالت فرماتے ہیں کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے انسانوں، اے لوگوں، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف چل کر آ رہا ہے، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، تین چیزیں ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ اگر آ رہا ہے تو خالی ہاتھ نہیں آ رہا ہے، برکت ساتھ لے کر آ رہا ہے، رحمت ساتھ لے کر آ رہا ہے، مغفرت ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ کا کوئی خاص بندہ آ رہا ہے اور کسی ایک جگہ پر آ کر بیٹھ جائے گا اور ہم نے جانا ہے اس کی ملاقات کے لیے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ نہیں، قد اقبل، رسول فرما رہے ہیں قد اقبل الیکم شہر اللہ، کسی مہینے کو اللہ نے شہر اللہ نہیں کہا، 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے شہر اللہ کہا ہے۔ نہ رجب کو شہر اللہ کہا ہے، نہ شعبان کو شہر اللہ کہا ہے، نہ ذی الحجہ کو، حالانکہ یہ سارے احترام والے مہینے بھی ہیں اور بہت عظمت والے مہینے بھی ہیں، لیکن پروردگار عالم نے ان مہینوں میں سے کسی مہینے کو شہر اللہ نہیں کہا۔ اگر شہر اللہ کہا ہے تو ماہ رمضان المبارک کو شہر اللہ کہا ہے، اور جس مہینے کو اللہ شہر اللہ کہہ رہا ہے اس کے لیے ہمیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ تمہیں چل کر اس کے بعد جانا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ مہینہ چل کر تمہارے پاس آ رہا ہے اور خالی ہاتھ نہیں آ رہا ہے، رحمت اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے، برکتیں اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے، مغفرتیں اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ اور رسول فرما رہے ہیں کہ نومکم فیہ تسبیح، الفاظکم فیہ تسبیح، اس میں تمہارا سانسیں لینا صرف سانس لینا نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ نامہ اعمال میں یہ نہیں لکھا جائے گا کہ تم سانس لے رہے تھے، یہ لکھا جائے گا کہ تم تسبیح پروردگار کر رہے تھے۔ جب تم سو رہے ہوگے تو تمہارے نامہ اعمال میں یہ نہیں لکھا جائے گا کہ یہ وقت تم نے ماہ رمضان میں سوتے ہوئے گزارا، بلکہ یہ لکھا جائے گا کہ نومکم فیہ عبادت، تم سو نہیں رہے تھے، تم عبادت کر رہے تھے، اس لیے کہ تم عام مہینے میں نہیں سو رہے تھے، تم شہر اللہ میں سو رہے تھے۔ اور اس میں رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں، عافیتیں پروردگار عالم کی بارگاہ سے بٹ رہی ہیں، تو پھر ضرورت کیا ہے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس سے غافل نہ ہو جائیں، ہم کہیں غافل نہ رہ جائیں، بیٹھے نہ رہ جائیں کہ ہاں آ جائے گا اور سارے کے سارے آنے والے شہر اللہ سے اپنی برکتیں لیتے رہیں، مغفرتیں، عافیتیں سمیٹتے رہیں، اور ہم بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کر دیں اور غافل رہ جائیں اور یہ مہینہ پروردگار عالم کا آگے بڑھ جائے۔ تو صرف اتنا کہ جس مہینے میں سانس لینا تسبیح ہے، اس مہینے میں تسبیح کا کیا ثواب ہوگا یہ سوچیں، اور جس مہینے میں نوم عبادت ہے، سو جانا عبادت ہے، اس مہینے میں خود عبادت کرنے کا کیا عالم ہوگا۔ اگر سو جاؤ تو عبادت کا ثواب لکھا جائے گا، تو اگر عبادت کر لو تو کیا لکھا جائے گا، اگر سانس لو تو تسبیح لکھی جائے گی، اگر تسبیح کر لو تو کیا لکھا جائے گا۔ تو یہ پروردگار عالم رحمان و رحیم کا کرم ہے، اس کا جود ہے، اس کی سخا ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ اپنے بندوں سے کم بھی اگر انجام دیا جاتا ہے، بندے اس کے کم بھی اگر انجام دیتے ہیں تو وہ اسے مکمل کر کے اپنی بارگاہ میں لکھ لیتا ہے، کہتا ہے کہ اس نے تھوڑا سا کیا تھا، نیت یہ تھی کہ پورا کرے لیکن پورا نہ کر پایا، تھوڑا سا کیا لیکن میں اسے ثواب اور اجر پورے کا دوں گا۔ اس مہینے کے اندر تلاوت قرآن کریم کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے آپ ایک آیت پڑھ کے ختم کرتے ہیں، لکھا جاتا ہے کہ آپ نے پورا قرآن کریم ختم کیا۔ ہر آیت قرآن کی تلاوت کے اختتام پر لکھا جاتا ہے کہ آپ نے آیت نہیں ختم کی، پورا قرآن ختم کر لیا۔ لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت سے غافل نہ رہیں اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ۔ اور اس مہینے میں چونکہ قرآن کریم کا اتنا تلاوت کرنے کا ثواب ہے، تو یہاں پر یہ جو سلسلہ حسینی تابوت کمیٹی کے اندر ہر سال کی طرح اس سال بھی جاری و ساری ہے کہ قرآن کریم کے کچھ مفاہیم، کسی ایک سورے کے مفاہیم آپ کی خدمت میں بیان کیے جاتے ہیں، مختلف علماء کرام یہاں پر تشریف لے کر آتے ہیں۔ یہ طالب علم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے اور آج سے انشاءاللہ 10 راتوں کے لیے جس موضوع کا، جس سورے کا انتخاب کیا گیا ہے وہ سورہ ہے سورہ فاطر۔ یہ سورہ سورہ یاسین سے ایک سورہ پہلے ہے اور سورہ سبا کے ایک سورہ بعد ہے، یعنی سورہ سبا اور سورہ یاسین کے درمیان میں یہ سورہ کہ جس کا نام سورہ فاطر ہے، اس سورہ کی انشاءاللہ کچھ مفاہیم کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت کو حاصل کیا جاتا رہے گا۔ یہ سورہ مکہ کے اندر نازل ہوا اور مکی سورہ ہے، اور اس سورے کی 45 آیتیں ہیں، 45 آیتیں ہیں، اور ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد۔
کی 45 آیتیں اور اس سورے کو سورہ ملائکہ بھی کہا جاتا ہے. سورہ فاطر تو کہا ہی جاتا ہے لیکن اس سورے کو سورۃ الملائکہ بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سورے کے ابتدا کے اندر ملائکہ کا ذکر ہے اور اس میں متعدد ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی روایتیں ہیں. ان روایتوں کو ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت کو بھی حاصل کریں گے. تو سب سے پہلے تو آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار عالم نے اسم اعظم انسانوں کو نہیں دیا ہے. اگر اسم اعظم پروردگار عالم نے کسی کو عطا کیا ہے تو وہ کون ہے؟ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام. اپنے مقرب بندوں میں سے بہت خاص چنیدہ لوگ ہیں, بہت کم لوگ, گنتی کے لوگ ہیں جنہیں پروردگار عالم نے اسم اعظم تعلیم فرمایا ہے, تعلیم دیا ہے. لیکن روایت ہے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو کلمہ اسم اعظم سے سب سے زیادہ قریب ہے, یعنی جو انسان کی آنکھوں میں کالا حصہ ہے جس سے وہ دیکھتا ہے اور سفید حصہ جو کہ چربی ہے, انسان کی آنکھ کا جو ڈیلا ہے, آئی بال ہے, اس کے اندر ایک کالا حصہ ہے اور ایک سفید حصہ ہے. یہ کالا حصہ سفید حصے سے آ کے جس جگہ پہ ملتا ہے وہ ایک لائن ہے. اب کالا حصہ اور سفید حصہ جب مل جائے تو درمیان میں کتنا گیپ ہوگا, کتنا فاصلہ ہوگا؟ کوئی فاصلہ نہیں, ملے ہوئے ہیں بس, بہت مختصر سا فاصلہ ہوا تو ہوا. امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جتنا انسان کی آنکھ کے اندر سفید حصہ اور کالا حصہ کے درمیان جتنا فاصلہ ہے, بس سمجھ لیجئے اتنا ہی قریب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کلمہ اسم اعظم سے. کتنا قریب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم سے. لہذا اپنے کسی کام کو بغیر بسم اللہ پڑھے انسان کو شروع نہیں کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ روایتیں ملتی ہیں, امام معصوم علیہ السلام کی روایتیں کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کے بغیر کسی کام کو آغاز کر دیتا ہے, شروع کر دیتا ہے, فہو ابتر کل امر ذی بال لم یبتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر. کوئی ایسا کام کہ جو مہم کام تھا, امپورٹنٹ کام تھا, اور اس کام کا آغاز بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے کیا تو شروع تو کر لو گے مگر وہ اختتام پذیر نہیں ہو پائے گا زیادہ تر کیسز کے اندر, الا یہ کہ پروردگار عالم کا خاص فضل و کرم جو کہ بہت ہر بندے کے شامل حال ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے اگر وہ شامل حال ہو جائے تو. لیکن انسان نے غلطی ضرور کی ہے بغیر بسم اللہ پڑھے کسی مہم بڑے کام کا آغاز کر دینے سے. لہذا انسان کھانا کھاتا ہے, لقمہ لینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو دعائے افطار ہیں ان میں آپ جتنی بھی دعائیں دیکھ لیں گے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور ہے, اور اگر نہیں ہے پوری الرحمن الرحیم نہیں ہے تو بسم اللہ اللہم لک صمنا یوں آ رہا ہے. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے تو بسم اللہ اللہم لک صمنا یوں آ رہا ہے. لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کلمہ ہم یہ تو طے ہے کہ اس کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل سے غافل ہیں, طے بات ہے, لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. یہ ایک چھپا ہوا پروردگار عالم کا خزانہ ہے, اور علماء کرام کے جن سے جب جا کر پوچھا گیا کہ میری فلاں مشکل ہے اس کے حل کے لیے کیا کروں, کہا کہ اگر ہو سکے تو ہر روز نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کیا کرو, اسی نیت سے کہ پروردگار میری اس مشکل کو حل کر دے. اب آپ ذرا دیکھیے کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پروردگار عالم نے کیا کرم فرمایا ہے. مولا رضا علیہ السلام کی اس کے اندر ایک حدیث بھی ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, وہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں مگر اس سے قبل یہ کہ کیا جملہ کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, بسم اللہ القہار الجبار نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, شروع اللہ کے نام سے, مدد اللہ کے نام کی. الرحمن الرحیم کہ جو رحمان ہے, مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ القہار الجبار نہیں ہے, حالانکہ قہار بھی اللہ کے ناموں میں سے, جبار بھی اللہ کے ناموں میں سے, لیکن ذرا سا اس میں پروردگار عالم کے جلال کا عنصر زیادہ ہے.
لہٰذا وہاں پروردگار جب آغاز کر رہا ہے اپنی کسی بھی بات کا اور کروا رہا ہے اور اپنے پیارے اور پاک بندوں سے ہم تک یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ کوئی کام شروع کرو تو کیا پڑھو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان آغاز ہی سے اندازہ لگا لے، جیسے انسان خط کے آغاز سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ خط کا آغاز جس طریقے کا ہوتا ہے، نیچے جو باڈی آتی ہے اور نیچے جو اس کے اندر خط کا مواد ہوتا ہے، کانٹینٹ ہوتا ہے، جو ٹیکسٹ ہوتا ہے، جو اس کے اندر پیغام ہوتا ہے، وہ کس نوعیت کا آنے والا ہے وہ آپ کو خط کے آغاز سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اگر آغاز میں غضبناک ٹون ہوتی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ باس نے نیچے کیا لکھا ہونا ہے، اور اگر شروع میں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری محنتوں کو ہم سلام کرتے ہیں اور تم بہت محنت کر رہے ہو اور ہمیں خوشی ہوتی ہے تم جیسے ورکروں کو دیکھے، تو کیا ہوتا ہے؟ آگے آ کر کوئی انکریمنٹ کی بات ہوتی ہے، کوئی پروموشن کی بات ہوتی ہے، کوئی حوصلہ افزائی کی بات ہوتی ہے۔ یہاں رب ذوالجلال جب اپنے بندوں سے گفتگو کر رہا ہے، آغاز کلام کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لہٰذا اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اس دنیا کے اندر بھی رحم و کرم کرنے والا ہے، آخرت میں بھی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ایسا نہیں ہے فقط کہ صرف اپنے ہی بندوں پہ کرم کرے گا، نہیں، جتنے جو دوسرے بندگان خدا ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں بھی رکھتے، اس کا کلمہ نہیں بھی پڑھتے ہیں، کیا ان کو رزق روزی نہیں مل رہی؟ کیا وہ چین سکون سے سانس نہیں لے رہے؟ کیا وہ دنیا کی آسائشوں کے اندر زندگی نہیں گزار رہے؟ یہ بھی اللہ ہی کا کرم ہے۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بھائی جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، کفار ہیں، ان کے پاس تو آج کے زمانے میں ہم سے زیادہ نعمتیں نظر آتی ہیں، یہ جتنے بڑے بڑے پلینز ہیں وہ مسلمانوں کے خریدے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، زیادہ کن کے جو ان کے ہیں جو اللہ کے نام پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ کی کتابوں پہ ایمان نہیں رکھتے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ تو یہ کہا جائے گا کہ جو اگر ان کے پاس یہ نعمتیں دنیاوی ہیں تو پھر بس دنیا کی حد تک ہیں، اس کے بعد پھر آخرت میں ان کا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اور مسلمان اور مومن جو رب ذوالجلال پر ایمان رکھتا ہے، اس کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے، اگر دنیا میں اس کے پاس کچھ نعمتیں کم ہیں تو آخرت میں اس کا حصہ اتنا بڑا ہوگا کہ سارے دیکھنے والے قیامت کے میدان میں اور حشر کے میدان میں اس اللہ پہ ایمان رکھنے والے، توحید کا دم بھرنے والے کو دیکھ کر فخر و مباحت کریں گے کہ کاش ہم بھی اس کے جیسا ایمان رکھتے۔ تو آج یہ جو کبھی ختم نہ ہونے والی دنیا ہے، اس کے اندر جو انہیں اتنا سارا ریوارڈ مل رہا ہے، یہ ہمیں بھی ملتا۔ لیکن خیر، الرحمن الرحیم پہلی آیت، اس کے بعد جو بسم اللہ کے بعد جو پہلی آیت ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، حمد ہے اس خدا کی، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، حمد ہے اس خدا کی کہ جو زمین و آسمان کا فاطر ہے۔ یہ لفظ فاطر اسی لیے سورہ کا نام فاطر قرار پایا۔ اور جو ملائکہ کے بارے میں ہے، ابھی ملائکہ کا ذکر آئے گا انشاءاللہ، تو چونکہ ملائکہ کا ذکر ہے ابتدائے سورہ ہی میں، اس لیے اس کو سورہ ملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ البتہ اس سورہ کی تلاوت کا کیا ثواب ہے، پہلے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، اور اس کے بعد الحمدللہ کا جو پہلا جو جملہ ہے پہلی آیت کا، بسم اللہ کے بعد پہلی آیت کا، اس کی طرف ہم بڑھیں گے۔ کتاب ثواب الاعمال والعقاب الاعمال، شیخ صدوق کی کتاب، اس کتاب کے اندر مصنف نے لکھا، ایک روایت کو انہوں نے وہاں پہ نقل کیا کہ جو شخص سورہ فاطر کی تلاوت کر کے رات میں سوتا ہے تو دن تک وہ آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے، اور جو دن میں سورہ کی تلاوت کرتا ہے وہ اس دن کے اندر ہونے والے جتنے بھی ناپسندیدہ امور ہیں ان سے بچا رہتا ہے۔ یہ ثواب الاعمال کی روایت۔ تفسیر مجموع البیان کی ایک روایت کہ جس کے اندر امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجموع البیان کے اندر یہ روایت کہ جو شخص سورہ فاطر کی تلاوت کرتا ہے ریگولرلی، متواتر اس تلاوت کو کرتا ہے، اپنا معمول بنا لیتا ہے اس سورہ فاطر کی تلاوت کرنے کو، تو جب میدان قیامت میں پہنچے گا تو پروردگار عالم جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اللہ نے
جہنم کے جتنے دروازے رکھے ہیں وہ جنت کے دروازوں سے کم دروازہ رکھا ہے، اور جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں، جنت کے دروازے پروردگار عالم نے جہنم کے دروازوں سے 1 دروازہ زیادہ رکھا ہے۔ یہ رب ذوالجلال کے کرم کی ایک دلیل ہے، نشانی ہے۔ خیر، 8 دروازے پروردگار عالم جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا، اور اس سورہ فاطر کی مسلسل تلاوت کرنے والے بندہ مومن سے یہ کہے گا کہ اے بندہ مومن، ان 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے تیرا جی چاہے جنت میں داخل ہو جا، جس دروازے سے تیرا جی چاہے تو جنت میں داخل ہو جا۔ کہیں پر یہ ملتا ہے، کسی ایک روایت کے اندر یوں ملتا ہے کہ پروردگار جنت کے 8 دروازوں میں سے 3 دروازوں کو کھولے گا اور کہے گا ان 3 میں سے جس دروازے سے جانا ہے چلا جا۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ کہ 8 کے 8 دروازوں کو پروردگار عالم واہ کر دے گا اور کھول دے گا اور کہے گا کہ تجھے ان 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے جی چاہے اس سے جنت میں داخل ہو جا۔ ایک روایت اور جو کہ کتاب التہذیب کے اندر ملتی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ جو شخص سورہ فاطر کو اس خطرے کے ساتھ کہ اس کی چھت کمزور ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی خطرہ ہے چھت کے گر جانے کا، تو اگر رات میں یہ سورہ پڑھ کر سوئے تو پروردگار عالم اسے صبح تک سلامت رکھے گا، وہ چھت اس پر نہیں گرے گی۔ یہ کلام پاک کے جو برکات ہیں، اس کی جو آثار ہیں، ان میں سے ایک اثر ہے۔ لہٰذا آ جائیے پہلے جملے کی پہلی آیت کی طرف، اور وہ آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ حمد ہے خدا کی، الحمد، اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے حمد میں، اور پروردگار عالم کی تعریف کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اس کی ثنا کی جا رہی ہے۔ ثنا کی قسموں میں سے ایک قسم ہے حمد۔ تو ثنا کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں ثنا کی۔ ایک ہے حمد، دوسری ہے مدح جس سے مدحت نکلا ہے، مدح خوانی نکلی ہے، اور تیسری ہے شکر۔ پروردگار عالم کی کوئی بھی ثنا اگر آپ کر رہے ہیں تو 3 طرح کی ثنائیں ہیں، ایک ہے حمد، ایک ہے مدح، ایک ہے شکر۔ اب جب آپ سورج کو دیکھتے ہیں اور سورج کی چمک کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بات ہمیں سب کو معلوم ہے کہ جو سورج کی چمک ہے، سورج کی گرمی ہے، یہ اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے، اس کی بذات نہیں ہے، کوئی طاقت ہے اس سورج کے پیچھے کہ جس طاقت نے سورج کو گرمی بھی دی ہے اور اسی طاقت نے سورج کو روشنی بھی دی ہے۔ اور پھر جب آپ ستاروں کی طرف آتے ہیں تو یہ ستارے وہ ہیں کہ جن کی یہ روشنی جو ہمیں رات میں نظر آتی ہے یہ بھی ان کی اپنی نہیں ہے، یہ ستاروں کو سورج سے مل رہی ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ بات ہو گئی کہ سورج کی روشنی اپنی نہیں ہے، اسے کسی اور طاقت سے یہ روشنی اور گرمی مل رہی ہے جو وہ آگے دوسروں کو فارورڈ کر رہا ہے۔ آپ اگر شہد کی بات کریں تو شہد کے اندر جو مٹھاس ہے، یہ شہد کی مٹھاس بھی اپنی مٹھاس نہیں ہے، یہ شہد کے اندر جو مٹھاس پیدا ہو رہی ہے کوئی طاقت ہے اس کے پیچھے جو اس شہد کے اندر مٹھاس کو پیدا کر رہی ہے، اور وہ طاقت کیا ہے؟ روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات علیہ السلام کے ساتھ ایک صحرا میں تشریف فرمائیں، اور وہاں پر حضور نے سرکار امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، درخت پہ دیکھا چھاتا لگا ہوا ہے، چھتا لگا ہوا ہے شہد کی مکھیوں کا، اور شہد کی مکھیاں اس میں شہد بنا رہی ہیں، بن بنا رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہد کی مکھی، ان مکھیوں میں سے ایک مکھی کو آواز دے کے پکارا اور بلایا، اور مولا کائنات علیہ السلام سے کہا کہ اس کے منہ میں جو شہد ہے اس سے تھوڑا سا چکھیے، اور مولا کائنات علیہ السلام نے چکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت میٹھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہد کی مکھی سے پوچھا کہ اس شہد کی مٹھاس کا راز کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ اس میں مٹھاس آتی ہے؟ کہا جب ہم پھولوں سے رس کو جمع کرتے ہیں، جب ہم پھلوں پر بیٹھ کے ان سے رس کو جمع کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ موقع آتا ہے کہ ہم اپنے اس لعاب کو کہ جس نے شہد بننا ہے اس کو چھاتے میں جمع کرنا ہے اور اسے ایک نیسٹ کے اندر، نیٹ کے اندر جمع کرنا ہے ہم نے، تو
تو اس سے پہلے ہم آپ کی اور آپ پر اور آپ کی پاکیزہ آل پر درود پڑھتے ہیں. جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کا ذائقہ جیسا بھی ہوتا ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیے, میرا دل کہتا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جو شہد کے اندر جتنی شفا ہے, یہ ساری کی ساری شفا محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود کے بھیجے جانے کی برکت سے ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہٰذا جو شہد میں مٹھاس ہے یہ اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے. اچھا, اب آپ کہیں گے نہیں مولانا اس کی اپنی ذاتی ہے. اس کی اپنی ذاتی ہے, شہد میٹھا ہی ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ کسی شخص کی کوئی فضیلت اپنی ذاتی ہے یا کسی کی عطا کردہ ہے, تو آپ چیک کیسے کریں گے؟ ایسے چیک کریں گے کہ آپ سورج کو کہیں گے بھائی تیری روشنی تیری اپنی ہے نا, ہاں, تو خود سے اپنی روشنی کو الگ کر کے دکھا. شہد کے اندر جو مٹھاس ہے, آپ مکھیوں سے کہیے جا کر کہ شہد میں سے اس کی مٹھاس کو الگ کر کے دکھائیں. چاند کی روشنی اگر خود کی ہے تو کہیے چاند کو جا کر کہ اے چاند اپنی چاندنی کو خود اپنی مرضی سے خود سے الگ کر کے دکھا. نہیں ہو سکتا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب یہ خود اپنی مٹھاس اپنی مرضی سے خود سے الگ نہیں کر سکتی تو یہ خود مٹھاس حاصل بھی نہیں کر پائی ہے. جب یہ وجہ ہے کہ یہ خود سے الگ نہیں کر سکتی. یہ بات ہو گئی. لہٰذا یہ جو شہد کی مٹھاس ہے وہ اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے, بذات نہیں ہے. سورج کی روشنی بذات نہیں ہے. یہ جو حیوانوں کے لمبے لمبے صرف قامت, طویل القامت, یہ جو حیوانات ہیں, جو جانور ہیں, ان کے جو طویل قد ہیں یہ بھی ان کی اپنی مرضی کے نہیں ہیں, ان کو کسی نے عطا کیے ہیں تو انہیں ملے. اسی طرح سے یہ جو سورہ ملائکہ ہے, اس ملائکہ کی سورہ کے اندر آئے گی بات ابھی آگے, مثنا و ثلاثہ و رباع, کہ کچھ ملائکہ ایسے ہیں جن کے 2 پر ہیں, کچھ ملائکہ ایسے ہیں جن کے 3 پر ہیں, کچھ ملائکہ ایسے ہیں جن کے 4 پر ہیں, کچھ ملائکہ ایسے ہیں جو اتنے بڑے ہیں کہ جن کا پاؤں اگر زمین پر آتا ہے تو ان کا گھٹنا جو ہے وہ 3رے آسمان پر آتا ہے, اور ان کا سینہ جو ہے وہ 7ویں آسمان پر آتا ہے, اور پتہ نہیں وہ کہاں جا کر ختم ہوتے ہیں. میں مثلاً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اور اس کا اگر بغور اور بہت گہرے سے مطالعہ کرنا ہے تو روح الحیات یا عین الحیات نام ہے کتاب کا, جو اردو کے اندر ترجمہ ہو چکی ہے, ملا باقر مجلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے. انہوں نے اس کے اندر احوال ملائکہ اور احوال فرشتوں کے احوال کے اندر لکھا ہے کہ کچھ فرشتے اور ملک ایسے ہیں کہ جن کے 1000 ہاتھ ہیں. 1000 ہاتھوں کے اندر پتہ نہیں کتنی ہتھیلیاں ہیں, ہر ہتھیلی کے اندر 1000 انگلیاں ہیں, ہر انگلی کے اندر 1000 پور ہیں. تو ایسا ہی ایک فرشتہ رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب رسول معراج پر تشریف لے گئے تھے تو ملا, اور رسول اللہ نے اتنے سارے ہاتھ اور اتنی انگلیوں اور ان کے اتنے پوروں والے فرشتے کو دیکھا تو اس سے سوال کر لیا کہ اے ملک, اے اللہ کے فرشتے, یہ بتا کہ تو کس کام کے لیے مامور ہوا ہے, تو کس کام پر, کس امر پر پروردگار عالم کی جانب سے مامور ہوا. تو ملک کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, میں جو رب ذوالجلال سے ڈیوٹی پاتا ہوں وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ مجھے کائنات کے اندر جتنی رب ذوالجلال کی خلقتیں ہیں اس کی تعداد گننے کا عمل دیا گیا ہے, ذمہ داری دی گئی ہے. تو زمین پر جتنی ریت ہے اس کے ذروں کی تعداد میں جانتا ہوں, بارش کے جتنے قطرے برستے ہیں ان کی تعداد میں جانتا ہوں, اناج کے جتنے دانے اگتے ہیں یہ میں جانتا ہوں, پھولوں کے جتنی کلیاں ہیں اور پتے ہیں ان کی تعداد میں جانتا ہوں, ہوائیں اور ہواؤں کے اندر جتنے ذرات ہیں ان کی تعداد سے میں واقف ہوں. لیکن رسول اللہ نے پلٹ کر پوچھا کہ بھائی یہ سب تو گن سکتا ہے اور تو جانتا ہے ان کی تعداد, کوئی ایسی شے ہے کہ جس کی تعداد تو بھی نہ گن سکتا ہو؟ کہتا ہے یا رسول اللہ ایک شے تو ایسی ہے, اور وہ کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ جب زمین پر کوئی گروہ بیٹھ کر آپ پر اور آپ کی پاکیزہ آل پر درود بھیجتا ہے تو آسمان سے رب ذوالجلال کی نعمت اس محفل پر جتنی کثرت کے ساتھ ہوتی ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوتی ہے کہ میں اتنے سارے ہاتھوں کے باوجود بھی اسے شمار نہیں کر سکتا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ سارے کے ساری جو پروردگار عالم کی مخلوقات کی جو فضائل ہیں یا ان کے اوصاف ہیں, ان کی صفات ہیں, یہ عارضی ہیں, یعنی کہ خارج سے ان پر عارض ہوئی ہیں, بذات نہیں, ان کی ذاتی نہیں ہے, عارضی ہیں.
اگر ذاتی ہوتی تو اپنی مرضی سے اس کو جدا کر دیتے خود سے، نہیں کر پاتے، اس لیے معنی یہ ہوا کہ عارضی۔ لہٰذا اب ان کی حمد نہیں ہو سکتی، سورج کی حمد نہیں ہو سکتی، چاند کی حمد نہیں ہو سکتی، ستاروں کی حمد نہیں ہو سکتی، انسانوں کی حمد نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان میں جتنے فضائل اور اوصاف ہیں یہ ان کے بالذات نہیں ہیں، بالعرض ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ سے اور ان کے پاکیزہ بندوں کی کرم نوازیوں سے اس تک پہنچے۔ لہذا جس کا خود اپنا ذاتی نہیں ہے اس کی مدح تو ہو سکتی ہے مگر اس کی حمد نہیں ہو سکتی۔ لہذا پروردگار عالم ہی ہے وہ ذات کہ جس کے لیے حمد ہو سکتی ہے، اور اسی لیے قرآن کریم کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس ذات کی کہ جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ تمام حمد، ساری تعریفیں بس اس ذات کے لیے ہیں کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اور شکر کون کرتا ہے؟ وہی جس کی مدح کی جاتی ہے، وہ جس کی حمد کی گئی ہے اس کی بارگاہ سے ملنے والی نعمتوں پر جو مدح کرنے والے، جس کی مدح کی جاتی ہے وہ شکر ادا کیا کرتا ہے صاحب حمد کی۔ لہذا چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آتا ہے اور آنے کے بعد یہ سوال کرتا ہے، اپنا رسول اللہ، پروردگار عالم کی حمد ایک ایسا عظیم بڑا امر ہے، اس کو انجام دینا اس ناقص بندے کے بس میں تو ہے نہیں، اس کی کیا بساط، اس کی کیا حیثیت و اوقات کہ اس رب ذوالجلال کی حمد کر سکے۔ تو کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا انداز، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا حوالہ آپ سکھائیں۔ یہ آنے والا سوال سے لگ رہا ہے کہ کوئی عام نہیں تھا، یقیناً سرکار صادق آل محمد علیہ السلام ہی کی ڈیوڑی کا تربیت یافتہ تھا، جبھی تو سوال کر رہا ہے کہ حمد ہم کہاں کر سکتے ہیں، آپ سکھائیے ہمیں اس کی حمد جس کی مشیت سے آپ واقف، جس کی مرضیوں سے آپ واقف، جس کی رضائیں آپ کی رضاؤں میں شامل، رضا اللہ فی رضانا اہل البیت، ہم اہل بیت کی رضاؤں میں رب ذوالجلال کی رضا ہے۔ اسی لیے آ کے سوال چھٹے امام علیہ السلام سے کیا، مولا نے فرمایا کہ بس تم یہ جملہ پڑھ لیا کرو تو تمہاری جو حد ہے وہ آ جائے گی۔ کیا ہے جملہ؟ الحمدللہ کما ہوا اہلو۔ جب تم پروردگار عالم کی جیسا اس کا حق ہے ہم کرنے کا اگر وہ کرنا چاہتے ہو تو یہ جملہ پڑھ لیا کرو، الحمدللہ کما ہوا اہلو۔ حمد ہے اللہ کی بالکل اسی انداز سے کہ جس انداز سے حمد کیے جانے کا وہ اہل ہے۔ تو ہوگا کیا؟ چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ خدا اس جملے سے رب ذوالجلال کی حمد کرتا ہے تو پھر پروردگار عالم اپنے ملائکہ سے کہتا ہے جاؤ اور اس کے اس جملے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ ملائکہ جاتے ہیں اور نامہ اعمال میں جب اس جملے کا اجر لکھنا چاہتے ہیں تو نہیں لکھ پاتے، اور بارگاہ الہی میں آ کر یہ کہتے ہیں پروردگارا ہم نے کوشش کی مگر ہم سے اس کا اجر، اس جملے کا اجر لکھا نہیں گیا، کہ ہم کیا طے کریں کہ اس کے نامہ اعمال میں کیا اجر لکھیں، اس لیے کہ اس نے یہ کہا ہے، کیا کہا ہے؟ الحمدللہ کما ہوا اہلو، حمد ہے اللہ کی ویسے ہی جیسے وہ حمد کیے جانے کا اہل ہے۔ رب ذوالجلال ہم تیرے ملائکہ ہیں مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ تیری کیا شان ہے کہ جس شان کے مطابق تیری حمد کی جانی چاہیے۔ جب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ تیری حمد کرنے کا، کیے جانے کا حق کیا ہے اور تو کس حمد کا اہل ہے، جب ہم یہ نہیں جانتے تو پھر ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اس کے نامہ اعمال میں اجر کیا لکھنا ہے۔ لہذا اللہ صلی علی محمد، لہذا پروردگار عالم اپنے ملائکہ سے کہتا ہے جاؤ اور اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کے جملے، اس کے نامہ اعمال میں اسی جملے کو بعین ہی ویسے کا ویسا لکھ دو۔ اب اس کو اجر میں دوں گا اور اس کو ویسا اجر دوں گا کہ جیسا اجر دیے جانے کا یہ حق رکھتا ہے، جیسا اجر پانے کا یہ حق رکھتا ہے اسے میں رب ذوالجلال ایسا اجر دوں گا۔ یعنی کہ اللہ کی حمد کی گئی اس لیول اور اس انتہا پہ جا کر کہ جس کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔
اجر پروردگار عالم نے کہا کہ میں اس کو اس انتہا کا دوں گا کہ جس کا بندہ بشر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ میں اسے کیا اجر دینے والا ہوں۔ آج کی حد تک ہم بات کو یہاں تک روکیں گے۔ فاتر پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی کہ فاتر کے کیا معنی ہیں اور فاتر کے کون کون سے مفاہیم ہیں جو لغت عرب سے نکلے ہیں اور نکلتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جاعل الملائکۃ رسلاً کہ ملائکہ کو پروردگار عالم نے اپنا پیامبر، پیغام لے جانے والا میسنجر بنا کر بھیجا ہے، اور پھر ملائکہ کس کس انداز سے اور کس کس انداز کے، ان کی کیا کیا ہیئتیں ہیں، کیسا پروردگار عالم نے ملائکہ کو خلق کیا اور کیسے کیسے انداز کے ملائکہ رب ذوالجلال نے خلق کیے ہیں، وہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بشرط توفیق و حیات عرض کرنے کی سعادت کو حاصل کیا جائے گا۔ آج کی حد تک یہ کہ حمد ہے اس خدا کی جیسی حمد کا وہ اہل ہے۔ یہ تو انسان کی بات ہو رہی ہے، ایک عام انسان کی، ایک عام بشر کی، ایک عام مکلف کی بات ہو رہی ہے کہ جو اپنی زندگی کے اندر پروردگار عالم کی حمد و ثنا اور ستائش کے اندر، مدح اور حمد اور شکر کے اندر مشغول رہتا ہے۔ مگر کچھ ایسے بھی پروردگار عالم کے خاص بندے گزرے، ہم پروردگار عالم کی حمد کرتے ہیں اس کی نعمتوں پر، ہم پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرتے ہیں، بجا لاتے ہیں اس کے خوبصورت مناظر کو دیکھ کر۔ اور کربلا میں حسین ابن علی علیہ السلام نے مصائب کو دیکھ کے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کی ہے، جہاں کسی عام بشر کو پروردگار عالم کی حمد کرنے کا خیال تک نہیں آئے گا، اور وہاں پر پروردگار عالم کی بارگاہ میں حسین ابن علی مناجات میں یوں مصروف ہوئے کہ ترکت الخلق طرا لہواک وایتمت العیالی لکی اراک، کہ میں نے ترک کر دیا اس خلقت کو تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں، تاکہ میں تیری بارگاہ میں آ سکوں۔ میں نے اپنی عیال کو یتیم ہونا، عیال کا یتیم ہونا گوارا کیا تاکہ میں تیری ملاقات کا شرف حاصل کر سکوں۔ خنجر شمر کا ہے اور اس کند خنجر تلے وہ حسین کے جو 3 دن کی بھوک و پیاس کے ساتھ، پیاس کی ایسی شدت ہے کہ جوان بیٹا علی اکبر جب پیاس کی شکایت کرتا ہے تو بابا حسین ابن علی علیہ السلام بس یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اپنے خود آگے آؤ، اور اپنی زبان کو اپنے بیٹے کی زبان پر رکھ دیتے ہیں۔ جوان ایک مرتبہ تل ملاتا ہوا پیچھے ہٹتا ہے اور کہتا ہے بابا، میرے بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں، آپ کی زبان تو علی اکبر سے بھی زیادہ خشک ہے۔ ذرا سوچئے کہ کربلا والے، یہ جو 4 سالہ بچی ہے حسین کی یتیمہ سکینہ، یہ اس گھرانے کی تربیت یافتہ بچی ہے۔ یہ بچی اگر العطش کہہ رہی ہے تو یہ پانی مانگ نہیں رہی ہے، اتمام حجت کر رہی ہے، تاکہ کل کو کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کربلا میں حسین کے بچے پیاسے تھے، مجھے خبر نہ تھی، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں جا کر 1 کوزہ پانی چھوٹے چھوٹے بچوں کو پلا آتا۔ سکینہ ہے، عباس سے جدا ہونے کے بعد پانی کا سوال نہ کیا، مگر ہاں ان لعینوں نے اس 4 سالہ بچی کے سامنے مشکیزے سے پانی بھر بھر کر کبھی پیتے جاتے ہیں، کبھی اپنے ساتھیوں کو پلاتے جاتے ہیں، کبھی اپنی سواری کے حیوانوں کو پلاتے جاتے ہیں۔ بچی کی پیاس کا ایک عالم ہے، مگر پانی بچی کو نہ دیا گیا۔ ایک مرتبہ کوزے میں پانی بھر بھر کے دکھا دکھا کر کربلا کی ریت پر گرا دیا جاتا تھا۔ ارے وہ وقت آیا، شام غریبہ ہے، حر کی زوجہ نے کچھ پانی بھجوایا، بی بی زینب اولیاء کی خدمت میں وہ پانی پہنچا، بی بی نے پانی پینے سے انکار کیا۔ ارے بچوں کی طرف پانی کو بڑھا دیا گیا، تمام بیویوں نے پانی پینے سے انکار کیا، یہاں تک کہ پانی کا کوزہ شہزادی بنت الحسین یتیمہ حسین سیدہ سکینہ کی خدمت میں آیا۔ ایک مرتبہ پانی کے کوزے کو دیکھا ہے، بچی نے کچھ نہ پوچھا، بس پلٹ کر حسرت بھری نگاہوں سے اپنی پھوپھی سے پوچھتی ہے، اے پھوپھی اماں بتائیے پانی آ گیا، کیا میرے چچا عباس بھی واپس آ گئے؟
مگر پھوپھی کا یہ کہنا تھا بیٹا سکینہ پانی آیا ہے چچا واپس نہ آئے. ایک مرتبہ پھوپھی سے سوال کرتی ہے یہ بچی, اے پھوپھی اماں پانی آپ کیوں نہیں پیتی ہے, کیوں چاہتی ہے ہمیں پلانا؟ پھوپھی اماں نے کہا تو چھوٹی ہے, تو سن میں بچوں میں سب سے چھوٹی ہے, اس لیے کوزہ پانی کا پہلے تجھے دیا گیا. اے سکینہ پانی سے سیراب ہو لے. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ پانی کا کوزہ ہاتھوں میں لیا, اپنی جگہ کو چھوڑا, بی بی کھڑی ہوئی, جانب مقتل چلی. پھوپھی کا دل گھبرایا. ایک مرتبہ پوچھا سکینہ بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں ابھی تو آپ نے عرض کیا کہ بچوں کو, چھوٹوں کو, کمسنوں کو پہلے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے. اے پھوپھی جان میرا چھوٹا بھیا علی اصغر ابھی پیاسا, جب تک بھیا پانی نہ پیے گا سکینہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا وعلی محمد أي منقلب ينقلبون. بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما. بار الہ جتنے بھی حاضرین سامعین یہاں موجود ہیں, جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے, جہاں جہاں تک سنا جا رہا ہے, سنا جائے گا, پروردگار تمام کی حاجات شرعیہ کو روا فرما, تمام ہی مومنین اور مومنات کی مشکلات کو حل فرما, تمام مریض الاحوال مومنین کو سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں شفاء کلی نصیب فرما, مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارش کو نازل فرما. تیرے اس مبارک مہینے کا صدقہ روزوں کی اس عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما. پروردگارہ اپنی بارگاہ میں قیام کرنے کی توفیق ہم سب کو مرحمت فرما. تلاوت قرآن کریم کی ہم سب کو سعادت نصیب فرما. معرفت اہل بیت اطہار کا رزق ہم سب کو عنایت فرما. پروردگارہ مودت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیں اور ہماری نسلوں میں قائم و دائم فرما. اہل بیت اطہار علیہ السلام پر مظالم کو اٹھانے والوں پر کبھی ختم نہ ہونے والے عذاب کو نازل فرما. اپنے ولی اپنی حجت صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا و آقا کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. نعرہ صلوات. محمد جزاک اللہ جزاک محمد و آلہ صلی علی محمد و آل محمد. بر محمد و آل محمد صلوات. سورہ فاتحہ کی گزارش ہے ملا محمد علی اور نوربانو بھائی دیو جی, فاطمہ بھائی حجی بھائی, حسن علی نشاد نورانی, اشرف النساء بنت بچی بھائی, غلام علی شریف, فاطمہ بھائی محمد علی, سید حسن نواب, زہرا بھائی بنت غلام حسین, لیلا بھائی بنت غلام حسین, انور علی رحمت اللہ, زرینہ بھائی غلام حسین, غلام علی رحمت اللہ, سغرا بھائی نظر علی, امینہ بھائی اللہ رکھا, نرجس بھائی نظر علی, حسینہ بنت فدا حسین, محمد حسین, غلام حسین, شبیر حسین, محمد حسین, صابرہ بنت عبد الحسین, محمد حسین, غلام حسین, جمال بھائی, بابول بھائی وزیر, شیرین بھائی, جمال بھائی وزیر, اکبر علی جمال بھائی وزیر, سکینہ بھائی نانجی, جنا بھائی حسن علی مرزا, امینہ بھائی حسن علی مرزا, اکبر علی حسن علی مرزا, قاسم علی حسن علی مرزا, سلیم اکبر علی وزیر, حیدر علی اکبر علی وزیر, گلشن اکبر علی وزیر, فاطمہ اکبر علی وزیر, معصوم علی اکبر علی وزیر, روشن بانو محمد علی گیلانی, محمد علی داؤد کاپڑیا, فاضل محمد علی کاپڑیا, زہرا فاضل عباس کاپڑیا, فاطمہ بھائی محمد علی کاپڑیا, سکینہ بھائی محمد علی کاپڑیا, سلیم غلام علی تھاور, حبیب غلام علی تھاور, یاسمین بھائی علی محمد ورتیجی, علی محمد منیس ورتیجی, حسینہ بھائی رحمت اللہ, بلکس قاسم علی مرزا, سغرا بھائی نظر علی بادامی, مہدی علی رحمت اللہ لاکھانی, حسین علی اللہ دین پونا والا, زرینہ بھائی فاضل, رقیہ بھائی محمد علی یاور مہدی, حسن علی پونا والا اور لوکھنڈ والا فیملی, فاطمہ بھائی رجب علی امیری, نیلوفر حسن, حسین علی مقادم, محمد
محمد حسین راجانی اور محمد حسین رجب علی امیری، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی حبیب، زوجہ حبیب بھائی، کنیز فاطمہ زوجہ شاہد رضا کانانی، عزیز حسین، فدا حسین، فضا بھائی، غلام علی باوا، نور محمد سومانی، سکینہ بھائی شریف، پیار علی سومانی، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سغرا بھائی لالجی بابا، شبیر حسین کھوجا، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بھائی، نور محمد، شیرین بھائی، نور محمد، شیربانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زیرہ بانو بنتے محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین، غلام حسین، خیرالنساء بنتے فدا حسین، محمد حسین، غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی، سجاد حسین، محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی، نور محمد راجپر، شابان علی، نور محمد راجپر، علی رضا ہاشم بھائی اور عبد الکریم والجی، منیرہ پیار علی، سراج علی، عبد الرسول، دولت بانو، ناصر علی، رضا حسین، غلام علی، رباب بانو زوجہ محمد علی رحمت اللہ، بچو علی ملجم مامدانی، زینب بھائی بنتے سلیمان، شیربانو بنتے رحمت اللہ، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، نسیم صادق علی، کبرا بھائی زوجہ صادق علی کھوجا، حاجی پیر بھائی اور کانجی محمد علی کانجی، فاطمہ بھائی کھوجا، کلثوم بھائی، علی بھائی پنجا، فدا حسین راولیہ، پیار علی راولیہ، فاطمہ بھائی بنتے احمد علی، معصومہ بنتے ناگجی، محمد بشیر، محمد مہر علی باوا، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بھائی علی بھائی، محمد نذیر جامنگری، علی حسین کرمانی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی حیمانی، لیاقت علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، گلبانو بھائی اور حیمانی فیملی، عادی وزیر علی، ابراہیم میوہ والا، یوسف علی، غلام حسین مربی والا اور محمد رضا مربی والا کے مرحومین، نور محمد دھالا افریقہ والا، رضوان علی، امیر علی، حبیب علی قاسم منوڑی، حیدر علی، حبیب قاسم منوڑی، نور محمد کرم علی، فاطمہ بھائی حسن علی، زوار حسین، نور محمد، برکت علی، نور محمد، نثار علی، نور محمد، گلشن بانو، اکبر علی، انور علی، انصار حسین، روشن علی، دلاور حسین، روشن علی، گلبانو بنتے نور محمد، کنیز بنتے رمضان علی، محمد حسین، رمضان علی، فقیر محمد، سغرا بھائی بنتے موسیٰ، اکبر علی، فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ اکبر علی، کلثوم اکبر علی، امیر علی پٹیل، فاطمہ بھائی زوجہ فاطمۃ الزہرا، فضل عباس کاپڑیا، رجب علی، نظر علی، حسن علی، بندے علی اور فاطمہ کاپڑیا، اکبر علی حاجی والجی اور ان کی زوجہ وسرام اور ان کے فیملی، اور محمد حسین بالو بھائی اور ان کے فیملی، غلام عباس، برکت علی، ممتاز بنتے رجب علی، روشن علی، اصغر علی، قاسم علی کرمانی اور ان کے فیملی، علی حسین، فدا حسین راجانی اور ان کے رشتہ دار مرحومین، جعفر علی قمرالدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، علی رضا باقر علی کھیتانی، محمد امین باقر علی کھیتانی، جعفر علی رحمت اللہ ویرانی، زرینہ بھائی، محمد حسین مکھی، علی رضا کانانی، روشن بانو بنتے حسن علی جاپان والا، محمد پیار علی رحمت اللہ، سکھلال کھیتانی، قمر عباس، پیار علی کھیتانی، رضا حسین، غلام حسین قاضی، فاطمہ بھائی بنتے رحمت بھائی کارا، محمد علی جویر فیملی، محمد علی پٹیل فیملی، یوسف علی ککریا والا فیملی، فضا بانو بنتے سلطان علی، شابان علی، برکت علی، شیر علی دیوجانی، بلال حسین، علی رضا دیوجانی، روشن علی نذیری، سلطان علی، نور علی اور تمام علماء عظام مرحومین، تمام مراجعین کرام مرحومین، امام بادگاہ کے تمام مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد،
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد متوجہ زیارت